نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج 761 761. واساس الدين واصله وقاعدته التي بني عليها هو الایمان باللہ عز وجل والیقین علی ذاتہ واسمائہ وصفاتہ وافعالہ وخزائنہ ووعدہ ووعیدہ. واساس الدین، اور دین کی اساس، دین کی بنیاد، واصلہ، اور اس کی اصل، وقاعدتہ، اور اس کی فاؤنڈیشن، التی بنی علیہا، جس پر اس کی عمارت تعمیر کی گئی ہے، جس پر وہ بنایا گیا ہے، هو الایمان باللہ عز وجل، وہ اللہ عز وجل پر ایمان لانا ہے، والیقین، اور یقین کرنا، علی ذاتہ، اس کی ذات پر، واسمائہ، اور اس کے ناموں پر، وصفاتہ، اور اس کی صفات پر، وافعالہ، اور اس کے افعال یا کاموں پر، وخزائنہ، اور اس کے خزانوں پر، ووعدہ، اور اس کے وعدوں پر، ووعیدہ، اور اس کے عقاب اور وارننگز پر. تو بنیادی طور پر یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ دین کی جو بنیاد ہے، پہلی اینٹ ہے جس پر دین قائم ہوتا ہے، جس کے بغیر دین کا کوئی تصور ہی نہیں، یا دیندار ہونے کا کوئی تصور نہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان، اور اس کی ذات پر پورا یقین، اس کے ناموں کو جاننا، اس کی صفات کو، اس کے افعال اور اس کے خزانے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت میں ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے لیے ہیں. وَوَعْدُهُ، اور اس کے وعدوں پر یقین کہ وہ جنت الفردوس کی شکل میں بہترین جزا دے گا. وَوَعِیدُهُ، اور اس کی وعیدوں پر یقین کہ اگر ہم نے اس کی نافرمانی کی تو سزا بھگتنا ہوگی. یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے. یعنی دین کی بنیاد ایمان باللہ پر ہے. اور ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا، اس کی تفصیل کیا ہے، تو وہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کی ذات پر پورا یقین ہونا، اس کی صفات پر کہ وہ الغفور ہے، الرحیم ہے، الرحمن ہے، القدیر ہے، الشافی ہے، الکافی ہے، وغیرہ وغیرہ. جتنی بھی اس کی صفات ہمیں اور اس کے نام ہمیں معلوم ہے، ان سب پر پورا پورا یقین کہ وہ ایسا ہے. اور اس کے کام، یعنی اس نے آسمان بنایا اور اس نے زمین بنائی اور اسی نے ہمیں پیدا کیا، اور وہ سزا اور جزا بھی دے سکتا ہے. اور اس کے وعدوں پر یقین، اور پورا پورا یقین، یعنی جنت پر یقین اور جہنم پر یقین. ایسا یقین کہ جیسے یہ سب چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ایگزسٹ کرتی، یعنی جو نظر نہیں بھی آ رہا لیکن اس کو اس طرح ماننا گویا ہم اس کو دیکھ رہے ہوں، گویا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اتنا پکا یقین ہونا. وَجَمِيعُ الْأَعْمَالِ وَالْعِبَادَاتِ مَبْنَاهَا وَقُبُولُهَا مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ الْعَظِيمِ. وَجَمِيعُ الْأَعْمَالِ، اور سارے کے سارے اعمال، وَالْعِبَادَاتِ، اور عبادتیں، سارے اعمال اور عبادتیں، مبناها، ان کی تعمیر، وقبولها، اور ان کی قبولیت، مبنی، منحصر ہے، علی هذا الاصل العظیم، اس عظیم بنیاد پر. یعنی ساری عبادات اور سارے اعمال ہیں، ان کی جو قبولیت کا انحصار ہے وہ ایمان پر ہے. ایمان کے بغیر نہ انسان صحیح طور پر عبادت کرتا ہے اور نہ وہ قبول ہوتی ہے. اگر آپ صرف اس لیے عبادت کر رہے کیونکہ کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ یہ کر لیں، لیکن آپ اس کو اللہ کی خاطر نہیں کر رہے، یا آپ کو یقین ہی نہیں کہ یہ قبول ہوتی ہے اور اس پر جزا ملتی ہے، اور اگر میں نے اس کو نہ ادا کیا تو اس پہ سزا بھی ہوگی، تو پھر وہ عبادت تو ہوا میں لٹک رہی ہے، اس کا فائدہ کچھ نہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی عبادتوں اور اپنے اعمال کی بنیاد اور ان کی قبولیت کی امید ایمان پر رکھے کہ اللہ ہی کی عبادت، اللہ کے لیے عبادت اور اللہ ہی سے جزا کی توقع. کون سی تین چیزیں؟
اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے عبادت، اور اللہ سے ہی جزا کی توقع، امید اور یقین. فَإِذَا حَصَلَ لِلْعَبْدِ هَذَا الْإِيمَانِ جَاءَتْ عِنْدَهُ قُوَّةُ الطَّاعَاتِ وَقُوَّةُ الرَّغْبَةِ فِي امْتِثَالِ أَوَامِرِ اللَّهِ وَحَلَاوَةِ مُنَاجَاتِ اللَّهِ. فَإِذَا حَصَلَ لِلْعَبْدِ، جب حاصل ہو جاتا ہے بندے کو، هَذَا الْإِيمَانِ، یہ ایمان، یعنی جب بندے کے اندر یہ سچا پکا ایمان آ جاتا ہے، جاءت عندہ قوت الطاعات، تو اس کے پاس اطاعت کی قوت بھی آ جاتی ہے. پھر اللہ کی عبادت کرنا مشکل نہیں لگتا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک ایمان ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں مجھے اس کا ریوارڈ ملنے والا ہے، اس کا فائدہ ہونے والا ہے. وقوت الرغبۃ، اور رغبت کی قوت، موٹیویشن آ جاتی ہے انسان کے اندر، وہ راغب ہو جاتا ہے فی امتثال اوامر اللہ، اللہ کے احکامات کو عمل میں لانے میں، یعنی اللہ کا حکم ماننے میں پھر اس کو شوق پیدا ہو جاتا ہے، وہ شوق سے اللہ کی عبادت کرتا ہے. وحلاوۃ مناجات اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات، سرگوشیاں، اللہ سے اپنے راز و نیاز کرنا، اللہ سے باتیں کرنا، ہر چیز اللہ کی طرف لے جانا، اس میں اس کو ایک مٹھاس اور ایک ٹھنڈک محسوس ہونے لگتی ہے. تو جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک گہرا مضبوط رشتہ بنتا ہے، ایک کنیکشن بن جاتا ہے، پھر وہ ہر چیز کو اللہ سے شیئر کرتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے ہمیں کسی انسان سے محبت ہوتی ہے، تو جب ہماری زندگی میں کوئی خوشی آتی ہے یا کوئی دکھ آتا ہے تو سب سے پہلے ہم کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ جس کو ہم بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. ہم اکثر لکھتے ہیں یو آر دا فرسٹ پرسن آئی ایم شیئرنگ دس نیوز ود یو. تو دوسرا بھی اس کو پھر اپنے لیے بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہے، کہتا ہے ہاں واقعی میری کوئی اہمیت ہے، وقت ہے اس کی زندگی میں. اور اگر ہم یہ شیئرنگ نہیں کرتے اور یہ کیفیت ہمارے اندر ہے ہی نہیں، تو پھر نہ کوئی جذبہ ہے نہ کوئی تعلق ہے. تو ایمان جو ہے وہ ایک تعلق کا نام بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک مضبوط کنیکشن کہ جس میں محبت اور اطاعت اور یہ ساری چیزیں اسی کے لیے ہوں. وَبِذَلِكَ يَرْضَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور اسی کے ساتھ وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے. وَتَصْلُحُ أَحْوَالَ الْأُمَّةِ، اور امت کے حالات اسی سے صحیح ہوں گے. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ جم گئے، انہوں نے استقامت اختیار کی. تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تم ڈرو اور نہ تم غم کھاؤ. وابشروا بالجنہ، اور خوشخبری پاؤ جنت کی. التی کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں. وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جس کی چاہت یا خواہش کریں گے تمہارے نفس. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تم طلب کرو گے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ الرحیم، مہمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے. یعنی جو لوگ واقعی یہ کہیں اور دل کی آواز ہو ان کی کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کے اندر استقامت آتی. یعنی یہ نہیں کہ کبھی وہ کہیں اللہ ہمارا رب ہے اور کبھی کسی اور کی طرف راغب ہو جائے، اور کبھی ایمان ہو اور کبھی ایمان بالکل ہی ختم ہو جائے. نہیں، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر وہ جم کے رہتے ہیں، اسٹیڈ فاسٹ ہوتے ہیں. تو تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ کی مدد بھی ان کے پاس آتی، فرشتوں کی شکل میں آتی ہے، اور وہ آ کر ان کو تسلیاں دیتے ہیں. جو جس طرح شیطان وسوسے ڈالتے ہیں، تو ایمان والوں کے اوپر شیطان کا زور نہیں ہوتا. عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا تھا. ایسے لوگوں کے پاس پھر فرشتے ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر اچھے خیالات ڈالتے ہیں، ان کو حق کے راستے میں، خیر اور بھلائی کے راستے میں جمائے رکھتے ہیں، ان کو پریشان نہیں ہونے دیتے. وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا، ڈرنے کی کیا بات ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے. ولا تحزنوا، اور اگر دنیا کا کچھ چلا بھی جاتا ہے تمہارے ہاتھ سے تو اس پہ غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ تو عارضی دنیا ہے، یہ تو چند دن کی بات ہے. وابشروا بالجنہ، جنت کے خواب دیکھو، جنت کی خوشخبری پا کر خوش ہو جاؤ.
التی کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو. اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ نے اس کے لیے جنت تیار کی ہے. اور پھر وہ مزید تسلی دیتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارے ساتھی ہیں. اگر ساری دنیا بھی تمہیں چھوڑ جائے تو بھی تم اکیلے نہیں ہو، ہم فرشتے جو ہیں تمہارے دوست. وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی جب قبر سے انسان اٹھے گا تو وہاں سائق و شہید، وہ ساتھ ہی لگ جائیں گے فرشتے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور وہ اس کے دل میں جنت کے خیالات ڈالتے ہیں. مایوس ہونے کی بجائے وہ جنت کے خواب دیکھتا ہے، جیسے وہ صحابی کہتے ہیں نا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں تمہاری ساری خواہشات پوری ہو جانے والی ہیں. دنیا میں تم جتنا بھی دنیا کے لیے تھکو تمہاری ساری خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، لیکن اگر تم آخرت کے لیے تھکو گے، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ گے تو تمہاری ہر خواہش پوری ہو جائے گی، ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جو تم چاہو گے. نزلا من غفور الرحیم، اور یہاں تو میزبان اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہے، یہ رب غفور الرحیم کی طرف سے میزبانی ہوگی. تو اس لیے تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو، پریشانی نہ کرو، بس اللہ کے راستے پر اللہ کی خاطر چلتے رہو، مرتے دم تک اس راستے پر جمے رہو، اس کو چھوڑنا نہیں. تو جو استقامت اختیار کرے گا، مشکلات کے باوجود بھی جمع رہے گا، یہ خوشخبری اس کے لیے ہے، پھر اس کے لیے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. I was thinking that the reason why we don't have istiqamah is because the dunya comes before us. Right? It's so tempting, it seems so urgent, it's so important that we compromise on our deen. But here we see that the angels say that وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. So if we remind ourselves of this whenever we become shaky, that every wish will be fulfilled in Jannah, and that is not guaranteed in the dunya. I mean, something could be in front of us, but it's not certain that we will actually get it. So many times it happens that we go and buy something, and the moment we open it, it breaks. Right? We take it out, it falls and it breaks, and there's no warranty on it, you can't get it back. So the thing is that in dunya things are not guaranteed, but the reward in Jannah is guaranteed. So whenever we become shaky, we need to remind ourselves, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ مومن موت سے پہلے وہ دیکھ لیتا ہے جو کافر موت کے بعد دیکھتا ہے. تو ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے. واقعی جو نظر نہیں آ رہا نا وہ اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے جو نظر آ رہا ہے. جو نظر نہیں آ رہا وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I have a neighbor who's around 84 years old, and she was just telling me yesterday that how she talks with Allah Ta'ala. And she says, I keep on talking and I read Quran, I'm ready to die. I don't know when he will call me, so I should meet him in the way he is pleased. And she is wondering whether she will be able to go back home to construct a masjid, which is already been constructed halfway. And all the time she is talking about doing something good. I said, at 85, she is not even able to walk, but she is so concerned. So she said, and she lives all alone. کتنی خوبصورت زندگی اور کتنی بڑی رحمت اللہ کی کہ یہ پازیٹیو تھنکنگ اور اس بڑھاپے میں اتنا پرسکون رہنا اور خوش رہنا، ورنہ لوگ غم کھا کھا کے اپنے زندگی کو خود ہی جہنم بنا لیتے ہیں. I was thinking often you hear people say that if only we could see the angels, then it would just make it easier to do the good deeds. You know, that would just make it easier to pray on time and give the sadaqah. It would help. But you can see here that you have to have the yaqeen that all this exists, but it's in a way that we cannot see. And I was cross-referencing with the الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, those who believe in the unseen. So that's the test, that do you believe in the unseen and the promises with yaqeen? That's why the reward is very big.
because we believe in unseen. The thing that most touched my heart here is that we complain so much about that. Oh, my wuzu was not good, so Shaitan did this to me and Shaitan did that to me. And we are not doing well because Shaitan is distracting me. But if we have the faith, the Iman, the way it's supposed to be, then we will always have another friend telling us, no, don't worry. No, don't worry. You're doing good. You're doing. But we just don't take the step to be firm on Iman. Yes. And I think that's our struggle. ہم اپنے آپ کو خود محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہماری سوچ کتنی مثبت ہے اور کتنی منفی ہے. ایک اسٹڈی کی گئی تھی کہ موسٹلی لوگ کتنے فیصد پازیٹیو سوچتے ہیں اور کتنے فیصد نیگیٹو سوچتے ہیں. تو 70% جو لوگ ہیں یا ایک انسان کا ایوریج دن کی جو تھنکنگ ہوتی ہے اس میں سے 70% نیگیٹو ہوتی ہے, اونلی 30% از پازیٹیو. تو آپ سوچئے کہ اگر دن میں 70% سوچیں ہماری شیطانی وسوسوں کے اندر ہیں تو ہمارے ایمان کس درجے کا ہے. پھر اس سے ہم اپنے ایمان کا بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا, نہ خوف نہ غم, ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں, غم کی بھی ضرورت نہیں. اور ہم ہر وقت ان دو مصیبتوں کا شکار رہتے ہیں, یا ہمیں خوف لاحق رہتا ہے یا ہم غمگین رہتے ہیں. I was just relating this to how you were saying what is not seen is greater than what can be seen. So when you were saying that when you're worshipping, ensure that your worship is only for Allah. It's only, you will worship only Allah, it's only for Allah, and you expect reward only from Allah. A lot of times we get caught up in the dunya, which is seen. Even if we do something good, we do it to be seen by people. So it's really like hard to remember, but I think these verses really help you, encourage you and motivate you to remember that it's okay if people don't notice, because you shouldn't be doing it for people in the first place. Everything should be done for Allah. I was just thinking how it's a huge tawfiq from Allah that you realize that you're doing something wrong. Sometimes when people do something, they don't realize that it's wrong. وَإِذَا ضَعُفَ هَذَا الْإِيمَانُ وَنَقَصَ, اور جب کمزور ہو جاتا ہے یہ ایمان اور ناقص ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. عربی میں نقص جو ہے وہ کمی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ضعفت الاعمال والعبادات, اعمال اور عبادات بھی کمزور پڑ جاتے ہیں. ایمان کی کمزوری اور ایمان کی کمی کی وجہ سے عبادتیں بھی کم ہوتی ہیں. تو جب ہماری عبادتوں میں کمی آنے لگے, ذکر میں کمی آنے لگے, نماز ڈھنگ سے نہ پڑھی جائے, صدقہ خیرات میں کمی آنے لگے, تو سوچیں کہ اصل وجہ کیا ہے. ہم بعض اوقات اصل وجہ نہیں پن پوائنٹ کر پاتے, اصل وجہ ایمان کی کمزوری. تو اگر ایمان مضبوط کریں گے تو خود بخود باقی چیزیں مضبوط ہوتی جائیں گی. وساءت الاخلاق, اخلاق بھی برا ہو جاتا ہے جب ایمان کمزور ہوتا ہے. فکثرت المعاصی, گناہ بڑھنے لگتے ہیں. وقلت الطاعات, اطاعت قلیل ہونے لگتی ہے. فساءت الاحوال, حالات برے ہونے لگتے ہیں. حالات کی برائی کا رونا روتے رہتے ہیں, یہ نہیں پتا قصور اپنا ہی ہے. وجاءت المصائب نقدا, اور مصیبتیں کیش کی شکل میں آتی, دیر اینڈ دین آتی ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, اور جو بھی پہنچی تمہیں کوئی بھی مصیبت تو وہ اس وجہ سے تھی جو تمہارے ہاتھوں نے کیا, اور وہ معاف کر دیتا ہے بہت سے رویوں یا بہت سے اعمال کو, یعنی بہت سی برائیوں سے تو درگزر ہی کر جاتا ہے. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تو اب اس کا اپوزٹ دکھا دیا گیا. ایمان زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے, ایمان کم ہو تو کیا ہوتا ہے. وحتى يأتي الإيمان في حياتنا ويزيد لا بد من العلم بأمور, اور تاکہ آئے ایمان ہماری زندگی میں اور زیادہ ہو جائے تو لازم ہے کہ کچھ امور کا ہمیں علم ہو. یعنی بامحاورے ٹرانسلیشن میں کیسے کہیں گے کہ اپنی زندگی میں ایمان لانے اور بڑھانے کے لیے چند باتوں کا علم ہونا ضروری ہے. الاول, نمبر 1, ان نعلم ونتيقن ان خالق كل شيء هو الله وحده لا شريك له. اس بات کا پورا یقین ہونا کہ ہر چیز کا خالق, پیدا کرنے والا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو ایمان کا آغاز
اللہ کے الخالق ہونے پر بلیو کرنے سے ہے، رب العالمین ہونے سے ہے. تو اب آپ سوچئے کہ کتنا اپوزٹ ہے یہ خیال اس خیال کے جو عام طور پر دہریے اختیار کرتے ہیں کہ ہر چیز خود سے خود بن گئی. تو ساری خرابی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب ہمارا یہ پہلا نقطہ ہی غلط ہو جاتا ہے. اور اگر یہ نقطہ درست ہو کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو یہاں سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. فخالق العرش والکرسی هو اللہ، عرش اور کرسی کا خالق اللہ. وخالق السماء والارض هو اللہ، آسمان و زمین کا خالق اللہ. وخالق الشمس والقمر هو اللہ، سورج اور چاند کا خالق وہی اللہ. وخالق النجوم والکواکب هو اللہ، اور ستاروں اور سیاروں کا خالق وہی اللہ. وخالق البحار والجبال هو اللہ، سمندروں اور پہاڑوں کا خالق وہی اللہ. وخالق الانسان والحیوان والجماد والنبات هو اللہ، انسان اور حیوان، جمادات اور نباتات کا خالق وہی اللہ. وخالق الجنت هو اللہ، جنت کا خالق وہی اللہ. وخالق النار هو اللہ، اور آگ کا خالق وہی اللہ. وخالق الدنیا والآخرہ هو اللہ، اور دنیا اور آخرت کا خالق وہ اللہ. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگران ہے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. نتکلم بذالک، ہم اس کے بارے میں بات کرتے رہیں، ہم اس کے بارے میں کہ اللہ خالق ہے ڈسکس کیا کریں آپس میں. وَنَسْمَعُهُ، اور ہم یہ بات سنیں بھی. وَنُفَكِّرُ بِهِ، اور اس پر سوچیں. وَنَذْكُرُ الْخَالِقَ فِي كُلِّ وقت، اور ہر گھڑی خالق کو یاد رکھیں، اس کا ذکر کریں. وَنَنظُرُ فِي الْآيَاتِ الْكَوْنِيَّةِ وَالْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ نَظَرَ اعْتِبَارٍ وَتَفَكُّرٍ حَتَّى يَرْسُخَ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِنَا. وَنَنظُرَ، اور ہم دیکھیں، نظر دوڑائیں، آیات کونیہ اور آیات قرآنیہ میں، آیات شرعیہ میں. کیسی نظر سے؟ نظر اعتبار، عبرت کی نظر سے، و تفکر، اور غور و فکر کی نظر سے. حتی یرسخ الایمان فی قلوبنا، یہاں تک کہ ایمان ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے. تو پہلی بات ہم نے یہ کی تھی کہ عمل درست نہیں ہو سکتا جب تک ایمان نہ ہو، اور ایمان آتا ہے کب؟ جب انسان اللہ کی تخلیق میں غور کرتا ہے. وقد امرنا اللہ بذالک، اور تحقیق حکم دیا ہمیں اللہ نے اسی چیز کا. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ دیکھو، غور کرو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے. اور افسوس کہ آج مسلمان یہی کام بھول گئے. کہیں بھی آپ باہر نکلیں اور کسی سے بھی پوچھے اس درخت کا نام بتائیے، اس درخت کے بارے میں کچھ بتائیے، اس کے فائدے بتائیے، اس کے نقصان بتائیے، کچھ نہیں جانتے ہم. آیات کونیہ کے بارے میں پڑھنا، سمجھنا، غور کرنا، یہ ہمارے نزدیک عبادت ہی نہیں رہا. بچوں کو زبردستی پڑھاتے ہیں، ڈگری لینے کے لیے پڑھاتے ہیں، دنیا میں ناکام ہونے کے خوف سے پڑھاتے ہیں، اور ان کے دل میں بھی یہی خوف ڈالتے ہیں کہ اگر تم نے یونیورسٹی ڈگری نہ لی تو تم کہیں کے نہیں رہو گے، تمہیں کوئی جاب نہیں ملے گی. جاب کے لیے پڑھاتے ہیں. وہ سائنس پڑھیں، وہ جغرافیہ پڑھیں، وہ کچھ بھی پڑھیں، ہم انہیں صرف اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ وہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں. ہم انہیں اللہ کی پہچان کے لیے نہیں پڑھاتے. حالانکہ اسی علم کے ذریعے اگر صرف ان کا کنیکشن اللہ کی طرف جوڑ دیا جائے تو وہ ہر چیز کو ایک اور نظر سے دیکھنا شروع کر دیں گے. وہ انہی چیزوں کو دیکھیں گے، انہی میں غور کریں گے، انہی کے بارے میں فائنڈ آؤٹ کریں گے، انہی کے اوپر سبق یاد کریں گے، مشکل نام یاد کریں گے، لیکن وہ خوشی سے کریں گے اور اجر سمجھ کر کریں گے. پورا پرسپیکٹو ہی چینج ہو جاتا ہے. یعنی صرف اتنی ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی وہ پڑھ رہے ہوں ان سب میں بس اتنا ڈال دیں، اللہ خالق کل شیء، یہ اس نے بنایا. پھر آپ دیکھیے کہ ان کے اندر کتنی ہیبت آئے گی اللہ کی، کتنی قدر آئے گی، کتنی عظمت اللہ کی آئے گی کہ یہ ہے اللہ جس نے یہ سب کچھ بنایا. تو مشکل یہ ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے کائنات میں غور و فکر کیا انہوں نے یہ پتہ کاٹ دیا ہے، یہ کنیکشن ختم کر دیا ہے.
وہ ہم سے کہیں آگے سمندروں کی تہوں میں بھی اترے ہوئے ہیں اور آسمانوں کی وسعتوں میں بھی سفر جاری ہے اور زمین کا بھی کونا کونا چھان رہے ہیں، لیکن اللہ سے تعلق جوڑے بغیر اسی وجہ سے وہ نتائج سامنے نہیں آ رہے. اور ہمارے مسلمان بچے بھی وہی کتابیں پڑھتے ہیں اور اسی سوچ سے پڑھتے ہیں، لہٰذا وہ اچھے مسلمان ہونے کی بجائے الٹا اپنے دین سے ہی پھر جاتے ہیں. تو بچپن سے ہی یہی چیز راسخ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ خالق کل شیء، قل انظروا، کہہ دیجئے کہ نظر ڈالو، دیکھو، غور کرو، ماذا فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، آیات اور ڈراوے اس قوم کو فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں رکھتی. ایمان کے بغیر یہ دیکھنا فائدہ نہیں دیتا. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال سبحانہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، افلا يتدبرون القرآن، کیا پھر وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے، تدبر نہیں کریں گے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں، ان کے دل قرآن کے لیے نہیں کھلتے، قرآن سے محبت نہیں کرتے، قرآن کے بارے میں نہیں سوچتے، دنیا کی ادھر ادھر کی بیکار فکریں دل میں جمائی ہوئی ہیں اور جس چیز پر غور و فکر کرنا چاہیے اس کی طرف توجہ ہی نہیں. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها فكما نستخدم الانسان كله لتحصيل المال كذلك نستخدم طاقات الانسان كلها لتحصيل الايمان. تو جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں پورے کے پورے انسان کو مال حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح ہمیں استعمال کرنا چاہیے انسان کی طاقتوں کو ساری کی ساری ایمان حاصل کرنے کے لیے. ہم نے ساری طاقتیں اپنی مال حاصل کرنے کے لیے لگا دی ہیں، جبکہ ہمیں ان طاقتوں کو ایمان کے حصول میں لگانا چاہیے. قرآن میں غور و فکر اور تدبر اور کائنات کے علوم، دنیا کے علوم بھی پڑھیں تو اس میں بھی غور و فکر ایک خاص پرسپیکٹو کے ساتھ. اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ جیسے مال بھی رزق کی ایک شکل ہے اور ایمان بھی رزق ہے، اس کے لیے بھی اس سے بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اور یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ بچوں کو ہم جاب کا ڈر اور اس طرح ڈر، ذرا سا اگر وہ جب پڑھ رہے ہوں اور وہ تنگ پڑتے ہیں، جب آپ ان کو دین کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اسی چیز کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، آپ کو تو ہر وقت یہی نظر آتا ہے، لیکن استاذہ ان کے دل میں وہ چیز چلی جاتی ہے. اور ہم اس ڈر سے کہ بچے تنگ ہوں گے ہم مینشن نہیں کرتے کہ وہ پھر یہ میرے سے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب وہ پڑھ پڑھ کے تنگ ہو رہے ہوں تو انہیں کہنا چاہیے یہ سارا اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے اگر تم اپنی صرف سوچ اور نیت اور طریقہ تبدیل کر لو. اور وہ کیا ہے، یعنی پڑھ تو رہے ہیں، اسپیلنگ بھی اتنے بڑے بڑے یاد کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو سمجھ بھی رہے ہیں اور غور بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کو اللہ کے خالق ہونے کی نظر سے پڑھنا شروع کر دو تو وہ سارا عبادت بن جائے گا، تو وہ پڑھائی کی تھکاوٹ بھی اتر جائے گی، ایمان بھی حاصل ہو جائے گا، علم بھی حاصل ہو جائے گا. I'm just wanting to add on to what the sister was saying and what you were saying about giving your kids, or personally for myself, the recognition of Allah. So just from personal experience, like I studied science in university, studying the similar things in high school as well, but at that time I can't say I had as much recognition of Allah, so it really didn't like strike me in any way. And then when I got to university, like somehow alhamdulillah my iman increased, and then every little thing I was studying in school, like I remember sitting in biochemistry class, I didn't like going to class, but like I still went because I was learning so many things that just brought me, like made me realize the importance of how Allah has created the world, and it just made me recognize Him more and more. So like it actually made it even more interesting to study when I was studying. So like that's just from personal experience for if anyone was anything. I also wanted to add on to her statement regarding my personal statement. My mom, for the past 2 years, she would always like tell me about deen and, try to make me interested. But I always, brushed it off because I wasn't, paying attention to what she was saying. I was too into dunya. And then it took subhanAllah, it took her 2 years to finally get me to look at it and understand it. And once a person, especially a teenager, once they go through difficulty, that's when their eyes open up and everything your parents told you in the past comes in work. Like it comes to work at that moment. بالکل.
Today we covered some ayat from Surah Hijr, where Allah subhanahu wa ta'ala talks about pollination through winds, the water cycle. And there I'm sitting and thinking 1400 years ago, Allah subhanahu wa ta'ala explains the water cycle. And then now that you mention that now we have people who are studying everything about the universe, but taking people away from Allah subhanahu wa ta'ala. The person who came to my mind right now was late Dr. Stephen Hawking. He wrote this elaborate paper on how there is no God. And then he is getting Nobel and one prize after another. And I think he passed away in that state. Allah knows best. But it is so important for us to cultivate that love of Allah subhanahu wa ta'ala in the hearts of the young ones, so that they learn and move forward in this dunya, at the same time remain embedded that everything is from Allah subhanahu wa ta'ala and don't go deviated. یعنی اگر ہم بچوں پہ بہت سارا کام نہ بھی کر سکیں گے اور صرف یہ چیز ان کے دل میں راسخ کر دیں کہ یہ سب بنانے والا اللہ ہے, تو پھر وہ ایمان سے دور نہیں جائیں گے. یہ جو بہت بڑا فتنہ ہو گیا نا کہ بچوں کے ایمان جا رہے ہیں, اس مشکل سے نکل سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بھی یہ بات بہت زیادہ احساس ہوا یہاں بیٹھ کے کہ ماشاءاللہ کافی ینگسٹرز میں نا کے الہدا میں دیکھے, اور ماشاءاللہ کافی لوگ یہاں پہ آئے, لیکن بہت سارے ایسا کراؤڈ بھی ہمارے آؤٹ آف الہدا ہے جو دین کی طرف راغب نہیں ہے. لیکن ہمیں ایز اے پیرنٹ یہ خود سوچنا چاہیے کہ لوگوں کو ہم دین کی طرف لائیں. میں نے خود بھی تعلیم حاصل کی, پہلے پاکستان میں پھر کینیڈا میں. تعلیم میں کوئی فرق نہیں تھا, جیسا آپ نے کہا. ہم نے کیونکہ اللہ کا پروسپیکٹو ہی اس کریکولم سے ہٹا دیا ہے, تو پاکستان میں آپ تعلیم حاصل کریں یا کینیڈا میں یا امریکہ میں سب سیم ہوں گے. ہمیں لانا پڑے گا کہ ہمیں کیوں نہیں آتا, کیونکہ ہمیں خود نہیں پتا. مجھے خود ہی 3 سال ہوئے تقریباً الہدا کا میں نے کورس لیا آن لائن, ابھی بھی کنٹینیو ہے. تو مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ یہ بھی ایک کورس ہے, اس کو بھی پڑھنا چاہیے. فار گرانٹیڈ لے کے پاکستان میں ہم نے زندگی گزاری اور کچھ نہیں پتا تھا, نہ نماز صحیح نہ روزہ صحیح. تو میں کیونکہ یہ کافی لوگ ماشاءاللہ ینگسٹرز مجھے یہاں کے دکھیں, میں سب سے ریکویسٹ کروں گی جو بھی آپ کے سرکل میں ہیں, آپ کے فرینڈس ہیں, پیرنٹس ہیں, گرینڈ پیرنٹس ہیں, فیملی ہے, آپ ان کو دین کی طرف لائیں. میں سمجھتی ہوں لائبریری ہے قرآن فار آل کے نام سے, اساتذہ کی ویب سائٹ ہے, یہ پوری لائبریری ہے, ہر ٹاپک ہم اس پہ سرچ کر سکتے ہیں, پیرنٹنگ سرچ کر سکتے ہیں. جسٹ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے. ہم یوٹیوب پہ اور واٹس ایپ پہ اور ہر چیز پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں, لیکن کوئی ایسا ہمیں جگہ نہیں ملتی جہاں ہم دین سیکھیں. جب الہدا نے ماشاءاللہ اتنا کام کیا ہے, خاص کر خواتین کے لیے کام کیا ہے, تو ہمیں لوگوں میں یہ چیزیں اسپریڈ کرنی چاہیے. جی, آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے. اگر یہاں ایک سینٹر بن چکا ہے اور پڑھانے والے بھی موجود ہیں, تو آپ سب کا کام کیا ہے کہ اپنے اپنے سرکل سے لوگوں کو لے کر آئیں کہ آ کے اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں. I just wanted to say this, that we sometimes underestimate children's strengths to listen. So even if you are talking on a phone or something, you're not talking to them. And later on you find out they've heard it and transferred it somewhere else. And we think, the kids are playing and I'm just talking. So with the first 3 seconds, kids have listened and recorded. So small or big, it doesn't matter if he's 1 year old or can talk or cannot talk. So we should not be afraid of saying things to them. But even though we have to be smart about it, like don't repeat it so that it go poor. اس کے لیے ہمارے اپنے اندر کچھ ہو جو کہہ سکے, وہ ڈالنا بڑا ضروری ہے. وہ فوڈ بہت ضروری ہے کہ جس سے وہ انرجی ملے کہ آپ ان کو بھی دے سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. It's really important to tell the kids Allah create everything. Even in story books, Allah create tree, Allah create. So later when they grow up, it's easy. When somebody die, you can tell them Allah is the owner of everything and He took it. I remember I used to have a kitten. My kids was their age 4 to 5 years old. So I used to tell them Allah create everything. Allah is the owner of everything. So this kitten, one day she died. So I explained to them Allah subhanahu wa ta'ala is the owner of everything and He took His amana. So alhamdulillah they didn't panic. I was reflecting on is how important it is to connect the things that students or kids are learning in school with Allah, because the way that they're being taught right now, Allah has been removed from the equation. Yes. So these signs that we're supposed to reflect to increase our iman are actually later being used as signs to prove atheism, that these things occur on their own. So unless we make it clear that no, this is because Allah created it, it becomes mundane and it loses that amazement and awe that's really it within it. تو یہ سلوگن آگے بہت خوبصورت لکھا ہوا ہے, فکر و نظر و علم و عمل
و عبادہ و دعویٰ، یہ ہمارے کرنے کے کام ہے. اس کو تو بڑا بڑا لکھ کے کہیں لگا دے، الہدا کا موٹو، کہ غور و فکر یہاں بیسیکلی قرآن میں ہوتا ہے. ایلیمنٹری اسکول میں دونوں چیزوں پہ ہونا چاہیے. اور پھر جو سیکھیں علم اور عمل، جو سیکھیں اس پر عمل بھی کریں، یعنی علم فار عمل. اور پھر عمل میں عبادت رب کی، رب کا حق، اور دعویٰ بندوں کو رب کی طرف بلانے کا. سو فکر و نظر و علم و عمل و عبادہ و دعویٰ. I was thinking that even the kids program, as far as I know, we're teaching them meaning of selected surah. So that is also very important because kids go to school and, they learn about all random things in their books and on TV. So one evening, if they're spending in a classroom environment where they're learning the Quran, they know that the words of the Quran actually have a meaning. Can you imagine the difference that will be made to their iman? Many times children have to be forced, okay, now read Quran, read the Qaida. They say, okay, I've read it, but should I read it again? They cry and we have to force them. But once they know what it means, then it becomes easy for them. So this is interesting also. Exactly. This is something that children deserve. Yes. That we should also take them to places where they can learn. الثانی، نمبر 2، ایمان بڑھانے کا دوسرا نسخہ، ان نعلم ونتيقن ان اللہ عز وجل خلق جمیع المخلوقات. ہم جان لیں اور یقین کر لیں کہ اللہ عز وجل نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے. وخلق فیہا الاثر، اور ان میں اثر بھی ڈالا ہے، یعنی صرف فارم نہیں ہے چیز کی، اس کا یوز بھی ہے، بینیفٹ بھی ہے، اس کے اندر ایک طاقت بھی ہے. فخلق العین وخلق فیہا الاثر وہو البصر. اس نے آنکھ کو بنایا اور اس میں اثر ڈالا، اور وہ کیا ہے؟ دیکھنے کی قوت. کتنی بڑی قوت ہے یہ، یعنی صرف ایک بال نہیں رکھ دیا ہماری آنکھ کے اندر، بلکہ اس کو دیکھنے کی قوت دی. کتنے چھوٹا سا ہے وہ بال اور کتنا بڑا کام کرتا ہے. ذرا سا دھندلا ہونے لگے تو جان پہ بن جاتی ہے. کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی. وخلق الاذن، اور کان پیدا کیا. وخلق فیہا السمع، اور اس میں سننے کی قوت پیدا کی. وخلق الشمس وخلق فیہا الاثر وہو النور، سورج پیدا کیا اور سورج کے اندر اثر ڈالا اور وہ اس کی روشنی ہے. وخلق النار، اور آگ پیدا کی. وخلق فیہا الاثر، اور اس میں اثر ڈالا. وہو الاحراق، اور وہ ہے جلانے کی قوت. وخلق الشجر وخلق فیہا الاثر وہو الثمر، اور درخت پیدا کیا اور اس میں اثر ڈالا اور وہ ہے پھلوں کی شکل میں، اس کے پھل پیدا کیے، بیکار نہیں بنایا. وخلق الانسان، اور انسان کو پیدا کیا. وخلق فیہا الاثر، اور اس کے اندر اثر ڈالا. وہو العمل، اور وہ ہے عمل کی قوت. وہکذا، اور اسی طرح. فاللہ خالق کل شیء، تو اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا. واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا اور جو کام تم کرتے ہو، تمہارے اعمال کا خالق بھی اللہ ہے. سمجھ آئی؟ یعنی صرف تمہیں نہیں پیدا کیا، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. یہ جو ہم بولتے ہیں، جو ہم پکڑتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ ساری قوت اللہ نے ڈالی ہے اس طرح کرنے کی. واللہ خلقکم وما تعملون. الثالث، تیسری بات ایمان بڑھانے کے لیے، ان نعلم ونتيقن ان الذي يملك جميع المخلوقات ويتصرف فيها ويدبرها هو الذي خلقها وهو الله وحده لا شريك له. کہ ہم جان لیں اور یقین کر لیں کہ وہ ذات جو مالک ہے ساری مخلوقات کی اور اس میں تصرف کرتی ہے اور اس کی تدبیر کرتی ہے. هو الذی خلقها، وہی ہے جس نے اس کو بنایا ہے. وہو اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور وہ اللہ ہی ہے وحدہ لا شریک لہ. یعنی صرف بنا کے چھوڑ نہیں دیا، سب کچھ اس کی ملکیت میں بھی، اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس کی تدبیر اور تصرف میں ہے. وہی اس کو چلا بھی رہا ہے. یہ سب کچھ خود سے خود نہیں چل رہا، علم اور یقین ساتھ ساتھ. فکل ما فی العالم العلوی وما فی العالم السفلی من الخلائق کلہم عبید للہ فقراء الی اللہ. ہر وہ چیز جو اوپر کی دنیا میں ہے اور نیچے والی دنیا میں ہے مخلوقات میں سے، وہ ساری کی ساری اللہ کی غلام ہے، اللہ کی محتاج ہے. لا یملکون لانفسہم ولا لغیرہم نفعا ولا ضرا. وہ اپنی جان کے لیے
اور کسی غیر کے لیے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ ہی وہ موت کے مالک ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے مالک ہیں. ان سب چیزوں کی اصل ملکیت، اصل مالک، اصل متصرف، مدبر، یہ سب اللہ ہی ہے. فاللہ مالکہم، تو اللہ ہی مالک ہے ان کا. وہم محتاجون الیہ، اور وہ اس کے محتاج ہیں. وہو غنی عنہم، اور وہ ان سے بے نیاز ہے. وہو سبحانہ الذی یصرف الکون، اور وہی اللہ سبحانہ تعالی ہے جو کائنات کے اندر تصرف کرتا ہے، کائنات چلاتا ہے. وَيُدَبِّرُ جَمِيعَ أُمُورِ خَلْقِهِ، اور اپنی مخلوق کے تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے. فَالَّذِي يَتَصَرَّفُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو وہی ذات ہے جو تصرف کرتی ہے آسمانوں اور زمین میں. وَفِي الْبِحَارِ وَالْجِبَالِ، اور سمندروں میں اور پہاڑوں میں. وَفِي النَّبَاتِ وَالْحَيْوَانِ، اور نباتات اور حیوانات میں. وَفِي الْمَلَائِكَةِ وَالْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور ملائکہ اور انس و جن میں. وَفِي الرُّؤَسَاءِ وَالْوُزَرَاءِ، اور رئیسوں اور وزیروں میں. وَفِي الْأَغْنِيَاءِ وَالْفُقَرَاءِ، اور غنیوں اور فقیروں میں. وَفِي الْأَقْوِيَاءِ وَالضُّعَفَاءِ، طاقتور اور کمزوروں میں. وغیرہم، اور ان کے علاوہ بھی. هو اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اللہ ہی ہے جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. الذی لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے ہے بادشاہت اور اسی کی ہے تعریف. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَتَصَرَّفُ بِحِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ كَيْفَ يَشَاءُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی حکمت، اپنے علم اور اپنی قدرت کے ساتھ جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے چیزوں کو چلاتا ہے. جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اوپر کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے نیچے کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے خوشیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رلاتا ہے. یہ سب کچھ اس کی حکمت پر مبنی ہے. اس میں ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، اس سے ناراض نہیں ہو سکتے کہ مجھے یہ بیماری کیوں دی، یا مجھے یہ اسپیشل چائلڈ کیوں دیا، یا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. اس میں کوئی حکمت ہے، اس میں کوئی مصلحت ہے، اس کے پیچھے کوئی راز ہے جو ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ کرنے والا سب سے زیادہ پاورفل ہے، سب سے زیادہ علم والا ہے، سب سے زیادہ قدرت والا ہے. فقد يخلق الشيء ويسلب اثره بقدرته، تو کبھی وہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے اور اپنی قدرت کے ساتھ اس کے اثر کو سلب کر لیتا ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھنے کی قوت لے لیتا ہے. فقد توجد العين ولا تبصر، کبھی آنکھ ہوتی ہے اور انسان دیکھ نہیں سکتا. والاذن ولا تسمع، کان ہوتا ہے سن نہیں سکتا. واللسان ولا يتكلم، زبان ہوتی ہے بول نہیں سکتی. والدماغ ولا يعقل، دماغ تو ہوتا ہے لیکن سوچ نہیں سکتا. والبحر يغرق بامر اللہ، اور سمندر اللہ کے حکم سے غرق کر دیتا ہے چیزوں کو. فقد يرفع اللہ عنہ امر الاغراق فلا يغرق، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس سے غرق کرنے کا حکم لے لیتا ہے تو وہ غرق نہیں کرتا. کما انجى اللہ موسیٰ وقومہ من الغرق، جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو غرق ہونے سے نجات دی. وأغرق فرعون وقومہ فی بحر واحد، اور اسی سمندر کے اندر فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا. وفی آن واحد، اور ایک ہی لمحے میں. وبأمر واحد، اور ایک ہی حکم کن کے ساتھ سبھی ڈوب گئے. ہمیں کوئی چیز پانی میں سوک کرنی ہوتی ہے تو ہمیں زور لگانا پڑتا ہے اس کو نیچے لے جانے کے لیے، اور اس کے حکم سے سب نیچے اتر گئے، اور اسی ٹھاٹے مارتے سمندر میں سے موسیٰ اور ان کی قوم ساری نکل گئی. یہ اللہ کے حکم سے ہوا. یعنی یہ واقعہ ساری دنیا کے سامنے ہے کہ بنی اسرائیل پار ہوئے تھے سمندر سے، فرعون ڈوبا تھا، پھر بھی لوگ عقل سے کام نہیں لیتے کہ وہ کون تھا جس نے ایک قوم کو تو پار کرا دیا اور ایک قوم کو ڈبو دیا. وہ کس کی طاقت ہے؟ یہ کیا خود بخود ہو گیا تھا سب کچھ؟ کیا ایک ہسٹوریکل فیکٹ نہیں؟ کیا کتابوں میں نہیں لکھا ہوا؟ کیا یہ تاریخ کا حصہ نہیں؟ سب جانتے ہیں. تو کیوں نہیں عقل سے کام لیتے؟ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیسے ہوا، کس کے حکم سے ہوا؟ والنار تحرق بامر اللہ، آگ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے. وقد یسلبها اللہ اذا شاء امر الاحراق، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس سے جلانے کا حکم ہٹا لیتا ہے. فتشتعل ولا تحرق، تو وہ بھڑکتی ہے لیکن جلاتی نہیں. کما حصل لابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوا. لما القی فی النار، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا.
فجاء امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا. قلنا، ہم نے کہا تھا، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا. اللہ کا حکم ہوا تھا اور دیکھنے والوں نے دیکھا، پوری قوم جمع تھی، سب کے سامنے یہ ہوا، پھر بھی انہیں سمجھ نہ آئی، پھر بھی یقین نہیں آیا، پھر بھی ایمان نہیں آیا اس کی طاقت پر جس کے حکم سے یہ سب ہوا. تو جب دماغ پہ پردہ پڑ جائے نا یا آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے تو بڑی بڑی نشانیاں بھی انسان کو نظر نہیں آتی اور انسان سوچتا نہیں. تو پہلا دروازہ کھلتا ہے نظر اور فکر کا. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ایک واقعے میں انسان کو سبق مل جائے، وہ سبق یا وہ نتیجہ نظر آنے لگے، کسی بھی اچھے کام کے کرنے کا فائدہ نظر آنے لگے اور برے کام سے رکنے کا فائدہ نظر آنے لگے. فائدے ہمارے آس پاس ہی ہوتے ہیں، ان کی ایک خوشبو ہوتی ہے، نیکی کی بھی ایک خوشبو ہوتی ہے اور برائی کی بھی ایک بدبو ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جن کی سینسز کام کرتے ہیں تو وہ اس کو بھانپ لیتے ہیں. فزیکلی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم بعض اوقات کھانا کھانے لگتے ہیں تو اس میں سے خوشبو آتی ہے اور بعض اوقات کھاتے ہیں تو اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی. تو یہ کس کو آتی ہے؟ جس کی ناک کے اندر جو قوت ہے شامہ سونگھنے کی وہ کام کر رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح جب ہمارا دماغ، ہماری عقل صحیح طور پر کام کرتی ہے تو ہمیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، ورنہ نہیں آتی. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم فاللہ علی کل شیء قدیر ینجی باسباب الہلاک کما انجا ابراہیم و موسیٰ. اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ بچا لیتا ہے ہلاکت کے اسباب سے جس طرح اس نے بچایا ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو. وَيُهْلِكُ بِأَسْبَابِ النَّجَاةِ كَمَا حَصَلَ لِفِرْعَوْنَ وَقَارُونَ، اور اسباب نجات سے ہلاک کر دیتا ہے جیسے فرعون اور قارون کو ہلاک کیا. لِأَنَّهُ الْمَالِكُ، کیونکہ وہی مالک ہے، الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِي الْخَلْقِ كَيْفَ يَشَاءُ، جو تصرف کرتا ہے مخلوقات میں جیسے وہ چاہتا ہے. لا الہ الا هو الواحد القہار، نہیں کوئی الہ مگر وہی ایک جو زبردست ہے، جبار اور قہار ہوتا ہے، زبردستی اپنا حکم منوانے والا، الجبار. والقلوب التي ضعف فيها الایمان تتاثر بالشیء اکثر من خالق الشیء. یہ جملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جن دلوں کے اندر ایمان کمزور ہوتا ہے وہ چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں چیزوں کے بنانے والے کی نسبت. جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں واو، سارا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ چیز پر. اور کون یاد نہیں آتا؟ جس نے اس کو بنایا، وہ نہیں یاد آتا. سبحان اللہ کہنا بھول جاتے ہیں، اللہ کی یاد ہمارے دل میں نہیں آتی، اس کی قدرت ہمیں نظر نہیں آتی، ہمارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے. جس کی نظر کام کرتی ہو تو وہ سارا دن اس کو چیزیں ایسی نظر آئیں گی کہ اس کا ایمان بڑھتا ہی رہے گا، کیونکہ نظر اور فکر پیدا ہو گئی ہے نا. نظر اور فکر، سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، چیزیں دکھائی دینے لگ گئی ہیں. اور قرآن پڑھ کے یہ کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یعنی قرآن مجید پڑھنے کے بعد ہماری نظر بدلتی ہے، ہماری سوچ بدلتی ہے، سوچنے کا انداز بدلتا ہے. فتتعلق بالشیء، تو دل چمٹ جاتے ہیں چیز کے ساتھ، انسان کے ساتھ، انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ. وتغفل عن خالق الشیء، اور اس چیز کے بنانے والے سے غافل ہو جاتے ہیں. یعنی بعض اوقات ہم انسانوں میں اتنا کھو جاتے ہیں، ان کی تعریفوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ اس بندے کو بنایا کس نے ہے، اس کے اندر یہ قوت رکھی کس نے. بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم کوئی بڑا اچھا لیکچر کسی کا سنتے، کسی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اسپیکر کو سنتے تو ہم سارے کے سارے صرف اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ قوت صلاحیت کس نے دی ہے، وہ کون ہے جس نے یہ ڈالا اس کے اندر. اسی طرح کچھ کھا رہے ہوں، بہت انجوائے کر رہے، بھول جاتے ہیں کس نے یہ رس اس کے اندر ڈالا. میلن کھا رہی تھی، وہ اتنا میٹھا تھا کہ مجھے شک ہو رہا تھا کہ یہ زمین سے میٹھا آیا ہے. یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس میں گھول کے ڈال دیا، ڈبل ڈوز جیسے ڈالی ہوتی ہے، اتنا میٹھا. یہ حیران رہتے سبحان اللہ، یعنی کس طرح یہ ہوا کہ زمین سے یہ نکلتا ہے اور وہاں مٹی میں تو کچھ میٹھا نہیں رکھا ہوا، یہ میٹھا آتا کہاں سے ہے؟ کون ڈالتا ہے ان میں؟ کون ہے وہ جس کے حکم سے یہ سب ہو رہا ہے؟ تو نشانیاں تو ہر چیز کے اندر موجود ہے لیکن ہماری نگاہ نہیں دیکھتی. تو اللہ سے وہ نظر مانگنی چاہیے
وہ عقل مانگنی چاہیے، وہ دل مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کے دل کام نہیں کرتے جانوروں سے بھی بدتر قرار دیتا ہے، جو غور و فکر نہیں کرتے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں مگر وہ اس سے سوچتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذان لا یسمعون بہا، کان ہے سنتے نہیں. کیا نہیں سنتے؟ وہ بات نہیں سنتے جس سے ان کا ایمان بڑھے. یعنی قرآن سنتے ہیں بس ایسے الفاظ سن لیتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے. وَإِذَا قَوِيَ الْإِيمَانُ تَجَاوَزَتِ الْمَخْلُوقُ إِلَى الْخَالِقِ، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ مخلوق کی بجائے خالق کی طرف دل چلے جاتے ہیں، سفر ٹرانزیشن ہو جاتی ہے. وَتَعَدَّتْ الصُّوَرُ إِلَى الْمُصَوِّرِ الَّذِي خَلَقَهَا وَصَوَّرَهَا، اور صورت سے مصور کی طرف چلی جاتے ہیں دل. یعنی کیا چیز آگے جاتی ہے؟ قلوب جاتے ہیں آگے، تصویر کی بجائے مصور کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم سب کا مسئلہ ہی تو یہی ہے نا، ہم صرف ظاہریت میں کھو جاتے ہیں. جو چیزیں ظاہر میں نظر آتی ہیں ہم بس انہی سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، انہی کے اندر ہی گم جاتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب دیا کس نے، محسن کو، خالق کو بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اٹ پاسز، یعنی قلوب پاسز بائی دا مخلوق ٹوورڈز خالق. الذی خلقہا وصورہا، جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کی صورت بنائی. فدانت لہ بالطاعۃ والعبادۃ وحدہ لا شریک لہ، تو وہ اس کے قریب ہو جاتے ہیں اطاعت اور عبادت کر کے. کس کے قریب ہو جاتے ہیں؟ خالق کے. وحدہ لا شریک لہ. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا. لا الہ الا ھو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں. خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق. فاعبدوہ، پس اس کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ھو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. Ustaz, I was reflecting on the example of the shajaratan tayyibah that's mentioned in the Quran, that asluha thabitun wa far'uha fis sama, that the date tree produces the date fruit which is of great benefit, but it's deriving nutrition from the soil, and also the branches are up in the sky, getting the sunlight also, and then it's able to produce that which is of real benefit. So, Nadar and Fiqh also, it plays a very important role in terms of strengthening, our productivity, our actions become reinforced. So anything that leads to increase in Iman is such a huge blessing. Even tasbih, I was thinking that, we say Alhamdulillah, but at times we're saying it without even thinking much. We're saying Subhanallah without even thinking. And that's what helps you really maintain a good supposition of Allah, which is that fuel that you need to, do anything that is actually good. بالکل. اصل میں کائنات میں نظر سے ایمان جبھی بڑھتا ہے جب قرآن کا فیول اس کو انسٹیگیٹ کرتا ہے. یعنی جب قرآن پڑھتے ہیں اور غور و فکر سے پڑھتے ہیں تو اندر ایک ایمان جاگتا ہے. وہ ایمان پھر ٹرانسفر ہوتا ہے ہماری نگاہوں اور کانوں اور ہر چیز کی طرف. پھر اس کی مدد سے ہمیں ہر چیز مختلف نظر آنے لگتی. پھر ہمارا ایک کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس مخلوق کے ذریعے بھی بڑھنے لگتا ہے. پھر ہم مخلوق میں نہیں کھوتے، پھر چیزیں میٹر نہیں کرتی، پھر ہماری اپروچ مٹیریلسٹک نہیں رہتی، پھر وہ ربانی بن جاتی ہے، روحانی بن جاتی ہے. چیزوں کے آنے پر اوور ایکسائٹیڈ نہیں ہوتے اور جانے پر پریشان نہیں ہوتے. پھر بیلنس آتا ہے زندگی میں. استاذہ، یہ جو کان کی شیپ ہے، مطلب ہے تو اسکن، زبان اور دل اور آنکھ کا اندر ہے تو اسکن ہی. قوت کس نے ڈالی اندر؟ قوت اللہ تعالیٰ نے فرق ڈالی. کتنی خوبصورت بات ہے. اگر اسی پہ غور فکر کرنا شروع کریں تو سجدہ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی تیری شان. پھولوں میں خوشبو ڈالی. So I was just thinking and shukr to Allah subhanahu wa ta'ala. I had been, alhamdulillah, listening and correcting students for their tajweed for many years, alhamdulillah. But I was very busy in that particular field. And when, alhamdulillah, jazakallah khairan kaseera, that you told me and encouraged me to do tadabbur al-Quran. And I was just thinking, I had the heart, I had the ears, I was constantly listening, I was spending hours and hours with Quran, alhamdulillah, listening to people and teaching them. But that asar of qalb was not there, or asar of udhun was not there. It was life changing for me when I went through the course of the Tadabbur Quran and taught. It was amazing. I was thinking, sometimes we are involved in the work of Allah. We think we are very actively doing something, but we forget to connect ourselves in our hearts. بالکل صحیح کہا. بعض اوقات ہم دین ہی کی خدمت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں
اور پھر اصل مقصد ہی بھول جاتے ہیں, اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بادر کرنے لگتی ہیں, اور اسٹوڈنٹ بن کے نکلے ہیں تو ٹیچر بن کے نکلے ہیں تو ہیلپر اور والنٹیئر بن کے نکلے ہیں تو چھوٹی سی مشکل آنے پر ہم ہمت ہار جاتے ہیں, کیونکہ وہ اصل مقصد بھول جاتے ہیں, وہ کنیکشن نہیں ہوتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. Ustaza, 2 days ago we finished Surah Ibrahim, and that has the description of hell and heaven, and Allah subhanahu wa ta'ala also says how most of the people are ungrateful. I remember making this dua to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, make me grateful, and I just want to share something that's happened with me this morning. And I remember the shiddah with which I have been making this dua. I woke up this morning to make wudu for Fajr, and water falls on my fingers, and all of a sudden I'm realizing, Alhamdulillah, I have fingers. I have the pores. Okay, these pores, they will give me a signal that my hands don't burn, so I do not go close to the fire. And okay, my hand is moving and my heart is beating. I became so extra aware of everything that was going on in my body, and water is flowing and I am just constantly crying, Alhamdulillah. I am all of a sudden so grateful, so aware for every single action that's happening in my body. And I was reflecting it to one of your lectures, that where you said this harkat in your body, this is life, and this is calling you towards the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. You are here for a purpose. And this morning I was a very grateful person, alhamdulillah, than all the other days. استاد جب ہم کورس کر رہے تھے 2005 میں, جیسے یہ کہا نا کہ ہم سوچتے نہیں, غور فکر نہیں کرتے, تو آپ نے ہم کو دیا تھا, اسائن کیا تھا کہ ہر اسٹوڈنٹ ایک ہفتے اپنے گروپ کا انچارج بنے گا. تو جس ٹائم میں بنی تو میں آرٹیفیشل اور سپرفیشل طریقے سے ساروں کی تجویز سننی ہوتی تھی, تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں نے ان کا سب کا ختم کرنا ہے, تو میں کہتی تھی ماشاء اللہ, بارک اللہ, آگے چلیں آگے چلیں. تو ایک باجی تھی ماشاء اللہ جنہوں نے قرآن حفظ کر لیا, جب انہوں نے پڑھا تو میں نے کہا ماشاء اللہ, اینڈ شی سیڈ یو آر رانگ, I did not do well. انہوں نے مجھے اردو میں کہا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہو, میں نے نہیں صحیح پڑھا اور آپ کو اتنا پتا ہے, اور اگر آپ مجھے درست کر دیتی تو میری زندگی بدل جائے, میں صحیح پڑھنے لگ جاؤں. اور اس وقت استاذہ مجھے ہوش آیا کہ مجھے سنسیریٹی کے ساتھ یہ کام کرنا ہے, میں نے صرف ایکٹنگ تھوڑی کرنی ہے کہ میں گروپ انچارج بن گئی ہوں تو میں اس طرح ایکٹ کروں. الحمدللہ اس کے بعد میری زندگی کافی بدلی. الرابع, چوتھی بات, ان نعلم ونتيقن ان خزائن جمیع الاشیاء عند اللہ. سبحان اللہ, ہم جان لیں اور یقین کر لیں کہ ہر چیز کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں. دل خوش ہو جاتا نا یہ سوچ کے, اللہ کے پاس ہر چیز ہے, اب تم مانگ لو اس سے. وحدہ لا عند غیرہ, اکیلے اسی کے کنٹرول میں ہے, کسی اور کے نہیں. کوئی رازق نہیں, کوئی مالک نہیں, سب اس کے پاس ہے, وہ دے سکتا ہے. فَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْوُجُودِ خَزَائِنُهُ عِندَ اللَّهِ, اس کائنات میں کوئی بھی جو چیز ہے اس کا خزانے اللہ کے پاس ہیں. خزائن الطعام والشراب, کھانے اور پینے کے خزانے. وخزائن الحبوب والثمار, دانوں اور پھلوں کے خزانے. وخزائن المیاہ والبحار, پانی اور سمندروں کے خزانے. وخزائن الجواہر والانبال, جواہرات اور مال کے خزانے. وخزائن النبات والاشجار, نباتات اور درختوں کے خزانے. وغیر ذلک مما لا یعلمہ ولا یحصیہ الا اللہ, اور اس کے علاوہ بھی جس کو اس کے سوا نہ کوئی جانتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا شمار کر سکتا ہے. فَكُلُّ مَا نَحْتَاجُهُ نَطْلُبُهُ مِنَ اللَّهِ الَّذِي يَمْلِكُ خَزَائِنَهُ, تو ہر وہ چیز جس کے ہم محتاج ہیں ہم اس کو طلب کرتے ہیں اللہ سے, وہ جو مالک ہے ان خزانوں کا. وَنُكْثِرُ مِنَ الْعِبَادَاتِ, اور ہم زیادہ کریں عبادتیں والطاعات اور اطاعتیں. لِنَحْصُلَ عَلَى رِضَاهُ, تاکہ اس کی رضامندی حاصل کر لیں. فَهُوَ سُبْحَانَهُ قَاضِي الْحَاجَاتِ, پس وہ اللہ ہی ہے جو حاجتیں پوری کرنے والا ہے. وَمُجِيبُ الدَّعْوَاتِ, اور دعائیں سننے والا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الْمَسْئُولِينَ وَخَيْرُ الْمُعْطِينَ, وہ بہترین ہے جس سے سوال کیا جائے اور عطا کرنے والوں میں سے سب سے اچھا. لا مانع لما آتا, کوئی روکنے والا نہیں اس کا جو وہ عطا کرے. ولا معطی لما منع, اور کوئی دینے والا نہیں جو وہ روک دے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور جب آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں تو بتا دیجئے کہ یقیناً میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی, پس چاہیے کہ وہ بھی بات مانے میری. ولیؤمنوا بی, اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں مجھ پر. لعلہم یرشدون,
تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَخَزَائِنُ اللَّهِ مَمْلُوءَةٌ، اور اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، فل، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے ساتھ. وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. وَالْعِبَادُ مُحْتَاجُونَ مِنَ اللَّهِ كُلَّ شَيْءٍ، اور بندے محتاج ہیں اللہ کے ہر چیز میں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے نہ ہو ہمارے پاس. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، مگر ہم اتارتے ہیں اس کو ایک معلوم اندازے کے ساتھ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.